حال اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ پڑھ سکو۔ اس حدیث شریف کا واضح مقصد یہ ہے کہ یعنی موت حائل ہونے کے بعد کسی عمل کا وقت نہیں رہتا۔ زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا سا ہے اور یہی زمانہ عمل کرنے کا اور تخم بو لینے کا ہے۔ مرنے کے بعد کا زمانہ بہت وسیع ہے، وہاں وہی ملے گا جو یہاں بو دیا جائے گا۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے اعمال نامہ سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والوں پر نہ قبروں میں وحشت ہوگی نہ میدان حشر میں۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والے جب قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کیا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑ گڑا کر خوف سے نہ اونچی آواز سے صبح شام یاد کر اور غافل نہ ہو۔ اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے ہلتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت کے باغوں میں چلنا چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر بہت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 شخصوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو خلوت میں یاد کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ذکر میں محو ہو کر مجھ سے سوال نہ کرے میں اس کو سوال کرنے والے سے بھی زیادہ عطا کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے صبح کے بعد مجھے 1 گھنٹہ یاد کر لے اور پھر عصر کے بعد مجھے 1 گھنٹہ یاد کر لے، میں تجھے سارا دن کافی ہے۔ بہاوالا بزرگان دین حضرت سمنون محب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی پر مدامت کا نام ہی محبت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یعنی بکثرت خدا کا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا کہ خدا محبین ہی کے ساتھ دنیا کو شرف حاصل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو شخص جس شے کو محبوب سمجھتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس محشر میں خدا کے محبین ہی خدا کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خضار رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے باشندے تھے، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں جب بندہ رجوع اللہ ہو کر اس سے رشتہ جوڑتے ہیں قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اپنے نفس اور خدا کے علاوہ ہر شے فراموش کر دیتا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہاں ہے اور کیا چاہتا ہے تو وہ جواب میں صرف اللہ ہی اللہ کہتا ہے۔ اگر اس کے تمام عضو کو گویائی عطا کر دی جائے تو ہر عضو سے اللہ ہی اللہ نکلتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہر عضو نور سے پر اور جذب سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ذکر 3 طرح سے کیا جاتا ہے، ایک صرف زبان سے، دوسرے قلب و زبان دونوں سے، تیسرا جس میں ذکر تو ذاکر رہے لیکن زبان گنگ ہو جائے لیکن اس مقام کا علم خدا کے سوا کسی کو نہ ہو۔ فرمایا کہ توحید ہے ہر شے سے جدا ہو کر رجوع اللہ ہونے کا نام۔ فرمایا عارف وہی ہے جو خدا کے سوا ہر شے سے اس طرح بے نیاز ہو جائے کہ تمام اشیاء اس کی محتاج نظر آئیں۔ فرمایا قرب حقیقی وہ ہے کہ خدا کے سوا کسی بھی شے کا قلب میں تصور تک نہ آئے، اور اگر کوئی شے سامنے آ جائے تو اس جانب متوجہ بھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کیسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ہی نہیں جو میری ہے، زندہ وہ ہے جس کو دوست کا وصال نصیب ہو۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر سے ہمیشہ کی زندگی مراد ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی زندوں کے حکم میں رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا بل احیاء عند ربہم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دلانے والا نہیں۔ عذاب قبر سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ حدیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا آپ جنت و دوزخ کے ذکر سے تو اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پا لے بعد کی سب منزلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی منزلیں دشواری ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ جل شانہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمی اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کرو، میں درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، مجھے پسند ہے اس سے کہ 4 عرب غلام آزاد کروں۔ اور اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھے پھر آفتاب نکلنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہے پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج و عمرہ پر ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو شخص اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور خوف خدا سے روئے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ خوف خدا بزرگان دین میں ایک دفعہ حضرت جعفر بن سلیمان حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر میں تھے۔ حضرت مالک بن دینار اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ پاغشی طاری ہو گیا، اور ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرات کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے آنت طلب کرتے ہیں۔ خدا شناسی عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا وہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ سے محبت نہ رکھتا ہو، مگر میں تو حب الہی میں اس قدر غرق ہوں کہ اس کے بغیر محبوبیت کا تصور تک نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ میں کسی اور کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں۔ لوگوں کے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اس لیے اللہ کا ارشاد ہے یحبونہم ویحبونہ، اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں جو اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ آپ اکثر گریہ زاری کرتی رہتی تھیں، جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس فراق سے خوف زدہ ہوں جس کے فراق میں روتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزاع یہ ندا آ جائے کہ تو لائے کے بارگاہ نہیں۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا بندے پر کس وقت خوش ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ محنت پر شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا عاصی کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ فرمایا اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر
سکتا جب تک خدا توفیق نہ دے. جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک نہیں رہتا. پھر فرمایا جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی خدا کی راہ نہیں مل سکتی. اور بیداری قلب کے بعد اعضاء کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیداری ہے جو حق کے اندر اس طرح غضم ہو جائے کہ پھر اعضاء کی حاجت ہی باقی نہ رہے. اور یہی فلاح فی اللہ کی منزل ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ قلب کو فرما برداری کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. شیطان کے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے دل اس قدر اس کے فریب میں کا مرید ہو جاتا ہے کہ ہر بات بری لگتی ہے. اس لیے دراصل اس گوشت کے لوتھڑے کی اصلاح کے لیے اس کو ہر ممکن طریقے سے اول تو سمجھایا جائے، پھر اس پر سختی کی جائے. اولیاء کرام نے اول تو دل کو سمجھایا اور پھر اس پر سختیاں کی. آخر یہ دل کیا چیز ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی منزل کی طرف سچائی کے ساتھ عمل پیرا ہو گیا. آخر کار اپنی منزل پر پہنچ گیا، پھر دنیا کا بھی مالک ہو گیا اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ہو جاتا ہے. بزرگان دین کی عمدہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے طالب ہونے کا واقعہ ہے. آپ کو کسی نے اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے. جب آپ اس نوجوان کے پاس نیاز حاصل کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے. نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے. یہ دیکھ کر آپ کو ایسا ترس آیا کہ رونے لگے. جب نوجوان عابد نے پوچھا یہ کون ہے جو کہ ایک بے حیا معصیت پر ترس کھا کر رو رہا ہے، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور اس نے بتایا یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ عظیم سرزد ہو گیا. اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو. اس نے جواب دیا اگر تم بہت بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو. چنانچہ اب وہاں پر پہنچے، ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور باقی جسم کیڑوں کی نظر خوراک بنا ہوا تھا. آپ نے یہ صورتحال دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں مصروف عبادت تھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت عورت گزری. اس کو دیکھ کر میں فریب شیطان میں مبتلا ہوا، اس کے نزدیک پہنچ گیا. اس وقت ندائی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت پر گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا. لہٰذا میں نے اس وقت اپنے ایک پیر قطع کر دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پیر نے بڑھایا تھا. پھر آپ بتائیے کہ آج آپ مجھ گناہگار کے پاس کیوں آئے؟ اگر کسی بڑے زاہد کو دیکھنا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں، لیکن وہ چوٹی بہت بلند ہے، وہاں پر پہنچنا ممکن نہیں. تو اس بزرگ کا یوں قصہ بیان فرمایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے کسی نے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے. بس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ استعمال نہیں کروں گا. جب بغیر کھائے پیے کچھ دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے گرد جمع رہ کر انہیں شہد مہیا کرے. چنانچہ وہ ہمیشہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں. یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے. آپ اس وقت سے اتر رہے تھے تو دیکھا ایک اندھا پرندہ درخت کے نیچے آ کر بیٹھا. اس وقت آپ کو خیال آیا نہ جانے اس کو رزق کہاں سے ملتا ہوگا، لیکن اسی وقت آپ نے دیکھا کہ پرندے نے زمین کوڑے جس میں سے اسے سونے کی ایک پیالی ملی اور اس میں تل بھرے ہوئے تھے اور دوسری چاندی کی پیالی برآمد ہوئی، اس میں گلاب کا عرق تھا. چنانچہ وہ پرندہ تل کھا کر اور گلاب پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئی. یہ دیکھ کر آپ نے توکل پر کمر باندھی اور یہ عہد کر لیا کہ متوکل اللہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی. اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی جہاں آپ کے کچھ قدیمی احباب مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہوا جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر خداوند تعالیٰ کے اسماء مبارک کندہ تھے. جس وقت یہ خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصہ میں صرف وہی تختہ لیا اور رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی اور تم نے ہمارے نام کو پسند کیا، جس کے عوض میں ہم نے تیرے لیے علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے. جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے محبوب بھی انہی لوگوں کے ہو جاتے ہیں. آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں. انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے: ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ وھذا قطیع اللہ مات من سیف اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کی محبت میں مر گیا اور یہ اللہ کی تلوار سے قتل ہوا. دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ افغان ہو گئے تھے. جس طرح حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں دنیا کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ اعظام میں سے ہوئے ہیں. ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بایزید کو اولیاء کرام میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کے انتہا آپ کی ابتدا ہے. ریاضت فرمایا کرتے تھے کہ میں 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، جس کے بعد میرا قلب آئینہ بن گیا. پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر کلی چڑھاتا رہا. پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ تکبر خود پسندی کا مادہ موجود پایا. چنانچہ پھر مسلسل 5 سال تک بس صحیح و بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا. اور پھر اس میں جب خلائق کا نظارہ تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر اس سے کنارہ کش ہو گیا. جس لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں. پھر مجھے واصل اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں. پھر فرمایا کہ ایک شب فلک اول کے ملائکہ میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میری زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود رفتہ رفتہ 7 افلاک کے ملائکہ میرے پاس جمع ہوئے اور سب نے یہی خواہش ظاہر کی جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی، اور میں نے سب کو وہی جواب دیا جیسا کہ پہلے کو دیا تھا. جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ قیامت میں جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے اور میں طواف عرش کرتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا. ذکر الہی آپ نے فرمایا کہ خدا کی یاد کا مفہوم اپنے